یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ وقال تعالی: ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باطن کی بیماریاں چونکہ چھپی ہوتی ہیں، اس لیے انسان اس کو دور کرنے کی فکر نہیں کرتا، اور وہ بدنامی کا ذریعہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک بے فکری کی وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے عام طور سے باطن کی بیماریاں انسان کو جہنم تک لے جاتی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ بظاہر دیندار ہوتا ہے، لیکن باطن کی بیماریاں جو کہ کبیرہ گناہ ہوتی ہیں، اس کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے، اس سے نجات پانے کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے انسان بغیر توبہ کے مر جاتا ہے اور پھر جہنم میں جاتا ہے۔ باطنی بیماریوں کے ساتھ اور باطنی نجاستوں کے ساتھ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، چونکہ جنت ہے پاکیزہ جگہ ہے، وہاں پاک لوگ ہی جائیں گے، ناپاک لوگ نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی گٹر میں گر گیا ہے، نماز کے لیے آ رہا تھا لیکن گٹر میں گر گیا، جب وہ یہاں آئے گا تو ہم اسے اندر آنے نہیں دیں گے، ہم کہیں گے آپ پہلے پاک تو ہو جائیں نا۔ آپ گندگی کے ساتھ آپ مسجد میں گھسیں گے تو مسجد بھی ناپاک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے جنت کے مہمان خانے میں ناپاک کو نہیں آنے دے گا، جہنم میں اس کی صفائی ہوگی، پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے اپنے باطن کی صفائی کی فکر ہمیشہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جد و جہد اور جستجو میں لگے رہنا چاہیے، اور بہت ڈرنا چاہیے کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے۔ کہیں کوئی گندگی رہ نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے، اس لیے کہ باطنی بیماریاں ایسی ہیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ تو ختم ہو چکی ہیں، لیکن اس کے جراثیم باقی ہوتے ہیں۔ ابھی 1 مہینہ پہلے
ہمارے ایک دوست کی اہلیہ کو کینسر ہوا، انہوں نے آپریشن کرایا، بڑی تکلیف میں انہوں نے آپریشن کرایا اور لاکھوں روپے خرچ ہوئے، 8-10 لاکھ روپے خرچ ہوئے، اور بڑا تکلیف دہ آپریشن تھا ان کا۔ آپریشن ہو چکا، جان چھوٹی، چلو جو نقصان ہوا جان کا مال کا اس کو برداشت کر گئے۔ 1-2 مہینے ہی نہیں ہوئے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ پھر ٹیسٹ تو ہوں گے، دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے۔ جب دوبارہ ٹیسٹ ہوئے تو دوبارہ نکل آیا، حالانکہ انہوں نے تو پوری توجہ سے اس کو کاٹا تھا، نکالا تھا، لیکن اس کے کوئی باریک جراثیم دوبارہ رہ گئے تھے اور وہ پھیل گئے، دوبارہ کام خراب ہو گیا۔ دوبارہ ان کا فون آیا کہ تو میری اہلیہ بہت رو رہی ہیں، وہ تو پریشان ہیں۔ تو یہ جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ ایسے ہوتی ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ ختم ہو گئیں، لیکن اس کے جراثیم اگر رہ جاتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، تو کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لائے ہو؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ توحید میں اپنے مشائخ میں ممتاز تھے، بلکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عراقی ہے نا، ابو یزید عراقی، یہ ہماری جماعت میں ایسے ہے جیسے جبریل فرشتوں کی جماعت میں۔ اس عراقی کی میدان توحید میں وہاں رسائی ہے جہاں ہم میں سے کسی کی رسائی نہیں ہے، اتنے وہ ممتاز تھے توحید میں۔ کہتے جب میری پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو؟ تو ساری زندگی ان کی توحید کے چرچے تھے، تو کہنے لگے کہ توحید لائے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسیت لیلۃ اللبن، وہ دودھ والی رات یاد ہے کیا؟ تم نے رات کو دودھ پیا تھا، صبح پیٹ میں درد ہوا تو تو نے کہا وہ جو دودھ پیا تھا نا اس لیے ہو گیا ہے، کیا اسی کا نام توحید ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں بہت گھبرایا، میں نے کہا نہیں میں کچھ بھی نہیں لایا، میں بس تیرے فضل کے آسرے پر ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے معاف کیا۔ تو اس لیے باطنی امراض سے نجات کی فکر رہنی چاہیے، اور اس کے لیے دعائیں بھی ہوں، کوششیں بھی ہوں۔ کبھی بھی انسان کسی عہدے پہ، کسی کیفیت پر پہنچ کے اپنی ذات میں بے فکر نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں بھی پہنچ جائے، چاہے وہ قطب اور غوث کیوں نہ بن جائے، چاہے وہ انٹرنیشنل شیخ کیوں نہ بن جائے، عالمی طور پر اس کے مریدین ہوں اور ہزاروں اس کے ذریعے سے ہدایت اور تربیت پا رہے ہوں، لیکن اسے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی پچھلے امراض دوبارہ ہرے ہو سکتے ہیں اور دوبارہ پچھلے جراثیم پھیل سکتے ہیں اور ہلاکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو باطنی امراض میں سے
ایک مرض وہ بخل بھی ہے۔ بخل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ نہ کر پانے کو۔ اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ نہ کر پانا، اس کا نام ہے بخل۔ اور سوچا جائے تو یہ جو بخل ہے یہ انسانوں میں بھی تحقیر کا باعث ہے، رسوائی کا باعث ہے، اور اللہ کے ہاں بھی تحقیر اور رسوائی کا باعث ہے۔ بخیل آدمی کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، کنجوس آدمی کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، سخی آدمی سب کو اچھا لگتا ہے، چاہے وہ بے دین ہی کیوں نہ ہو، لیکن سخی ہو تو اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے اور اس میں دنیا کی ویلیو ہے۔ جو دنیا لگاتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، جو دنیا بچاتا ہے اور جمع کرتا ہے وہ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاں نماز کی تعلیم دی ہے اور جہاں روزے اور حج کی تعلیم دی ہے اور جہاں تقوی پرہیزگاری اور برائی سے بچنے کی تعلیم دی ہے، وہیں ہمارے نبی نے اپنی امت کو سخاوت کی تعلیم بھی دی ہے اور بخل کی برائی بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سخاوت جنت کا درخت ہے اور بخل جہنم کا درخت ہے۔ سمجھانے کے لیے، سخاوت ایک درخت ہے جو جنت میں ہے اور بخل ایک درخت ہے جو جہنم میں ہے۔ جس نے ان درختوں میں سے کسی درخت کی شاخ کو پکڑ لیا تو یہ شاخ پھر اسے کھینچ کے وہیں لے جائے گی جہاں وہ درخت ہے۔ اگر اس نے سخاوت کے درخت کی شاخ کو پکڑا تو یہ شاخ اس کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گی، اور اگر اس نے بخل کے درخت کی شاخ کو پکڑا تو یہ شاخ اس کو کھینچ کر جہنم میں لے جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے بہت سخی تھے، اور ہر نبی سخی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے اکثر ان میں مالدار نہیں تھے، غریب تھے۔ اکا دکا انبیاء مالدار تھے، ورنہ اکثر انبیاء غریب تھے۔ تمام انبیاء حسین تھے، کوئی نبی بدصورت نہیں تھا۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے نا، یہ سب کے سب اپنے زمانے کے ٹاپ کے حسین تھے۔ چونکہ انسان کے رنگ اور روپ اور اس کے چہرے کا بھی اگلے پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر نبی کی آنکھ میں ٹیڑھا پن ہوگا تو مذاق بنانے کا ایک ایشو مل جائے گا، رنگ کالا ہوگا تو جھٹلانے والوں کو ایشو مل جائے گا، پاؤں لنگڑا ہوگا تو جھٹلانے والوں کو ایشو مل جائے گا۔ اس لیے تمام انبیاء حسین ترین ہوا کرتے تھے۔ اور اکثر انبیاء غریب تھے، مالدار نہیں تھے۔ تو مال کی کمی تو انبیاء کے پاس رہی، لیکن سخاوت کی کمی کسی کے پاس نہیں رہی۔ کوئی نبی بخیل نہیں تھا، سب کے سب نبی سخی تھے۔ اور جو نبی کے نائبین ہوتے ہیں وہ بھی سخی ہوتے ہیں، وہ بخیل نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے نبی کے اہل بیت کو دیکھیں، اپنے نبی کے صحابہ کو دیکھیں، اپنے نبی کی اولاد کو دیکھیں، ان میں سے کوئی بھی بخیل نہیں ہے، سب کے سب سخی،
خود سرکار دو عالم سخی، سخیوں کے سردار، اور آپ کے اہل بیت سخی، آپ کی 11 ازواج مطہرات میں سے ہر زوجہ مطہرہ انتہا درجے کی سخی۔ جیسا کہ عشاء کے بعد آپ حضرات سن چکے کہ ازواج مطہرات میں سے ایک ایک زوجہ مطہرہ کتنی سخی تھیں۔ حضرت اماں خدیجہ نے اپنا سب کچھ حضور پہ لوٹا دیا۔ کنجوس آدمی تو نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ لوٹا دیا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی سخاوت کا عالم یہ ہے، 80,000 درہم ہدیے میں آئے اور 80,000 درہم شام تک غریبوں میں بٹ گئے، اور افطاری کے لیے 1 درہم بھی نہیں تھا، اور افطاری انہوں نے پانی سے کی۔ اور جب خادمہ نے کہا کہ آپ نے مجھے بھی 1-2 درہم دے دیے ہوتے تو آج ہم افطاری ذرا اچھی کر لیتے، تو فرمانے لگیں اب یاد دلانے سے کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یاد ہی نہیں رہا۔ جس کے پاس 80,000 درہم آئیں اور سحری بھی اس نے پانی پہ کی ہو، افطاری کے لیے بھی پانی کے سوا کچھ نہ ہو، اسے یاد ہی نہ رہنا کہ میں بھی کوئی اچھی افطاری کر لوں، یہ تو عجیب بات ہے نا۔ اور ازواج مطہرات میں سے بعض ازواج مطہرات مزدوریاں کرتی تھیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اور جو کچھ کماتی تھیں وہ سب کا سب صدقہ کرتی تھیں، اور مزدوری کرتی ہی تھیں صدقہ کرنے کے لیے، پیٹ کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، 1 پیسہ بھی اپنے لیے استعمال نہیں کیا انہوں نے، جو کچھ کمایا وہ سب صدقہ کرنے کے لیے۔ تو ازواج مطہرات سخی، ہمارے نبی کی بیٹیاں سخی، ہمارے نبی کی اولاد سخی، ہمارے نبی کے صحابہ سخی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ چاروں اس امت کے امام ہیں، اور یہ چاروں اس امت کے مقتدی ہیں۔ ان چاروں کی سنت کو ایسے ہی لازم پکڑنے کا حکم ہے جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، چاروں کے چاروں سخی، ایک بھی بخیل نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام میں بخل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ابلیس سے، تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے؟ کہنے لگا کہ سب سے زیادہ جو اچھا لگتا ہے نا مجھے، وہ ایسا نیک جو بخیل ہو، ایسا عبادت گزار جو کہ بخیل ہو۔ کا سب سے زیادہ برا کون لگتا ہے؟ کہنے لگے سب سے زیادہ برا لگتا ہے وہ فاسق فاجر جو سخی ہو۔ کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے عبادت گزار کو تو اپنی عبادت کا آسرا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بخیل ہے، اور بخیل کا تو ٹھکانہ پکا جہنم ہے، لہٰذا وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور جو فاسق فاجر سخی ہوتا ہے وہ بیچارہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، اور اس کی سخاوت اللہ کو پسند ہوتی ہے، اور مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہ کر لے اور یہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اس لیے بخل عیب ہے، بخل فالٹ ہے۔
جیسے ایک آنکھ سے کانا ہونا عیب ہے نا، اس سے بڑا عیب ہے بخیل ہونا۔ جیسے منہ پہ کوئی سیاہ دھبا ہونا عیب ہے، اس سے بڑا عیب ہے کسی کا بخیل ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی بخل کی حوصلہ شکنی کی ہے اور سخاوت کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ نے کبھی بھی یوں نہیں کہا اتنا کیوں خرچ کر رہے ہو بھائی، کچھ اپنے لیے بھی رکھو، آپ نے کبھی یوں نہیں کہا۔ یوں ضرور کہا لگاؤ، کیا کرو گے، کیا کرو گے، لگاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا کہ بغل میں کوئی چیز لی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں، اور فرمایا بلال یہ کیا ہے بغل میں؟ کہا جی بس تھوڑی سی کھجوریں ہیں، کل کے لیے رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کر، عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کر کے کل کہاں سے آئے گا، اسے اچھا گمان کر وہ کل بھی دے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گوشت بھیجا تو سوچا کہ آقا کو گوشت پسند ہے، تو خادم سے کہا کہ یہ طاقچے میں رکھ دو، حضور جب تشریف لائیں گے نا ان کو کھلائیں گے، اور رکھ لیا۔ تھوڑی دیر میں ایک سائل آیا، اے اہل بیت بھوکا ہوں، کچھ ہو تو اللہ تمہیں برکت دے، کچھ دے دو۔ تو حضرت ام سلمہ نے جواب دیا بارک اللہ فیک، ہم بھی دعا گو ہیں، اللہ آپ کو برکت دے، یعنی یہ معذرت ہے۔ سائل کو کبھی بھی نہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ یاد رکھیے، نہیں دینا دعا دے دیں، چاہے وہ پروفیشنلی کیوں نہ ہو۔ آج کل ہم بخیلوں کو ایک ایشو یہ بھی مل گیا ہے، یہ پروفیشنل ہیں، یہ تو کاروباری ہیں، من اپنا راضی نہیں ہوتا دینے پہ، اور پھر اس کو ایشو مل جاتا ہے۔ ہمارے حضرت جی فرمانے لگے کہ مکہ معظمہ میں تھے تو ایک سائل نے سوال کیا، تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے نکال کے کافی ساری رقم اس کو دے دی۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت یہ تو مستحق نہیں تھا، تو ان کا تو کام ہے یہ۔ تو فرمانے لگے میاں ذوالفقار تمہیں جو اللہ دے رہا ہے تو اس کا مستحق ہے؟ تمہیں جو اللہ دے رہا ہے تو اس کا مستحق ہے؟ اگر اوروں کے لیے کوائف ہیں تو آپ کے لیے بھی تو کوائف ہیں۔ اللہ جو ہمیں دے رہا ہے تو ہم کون سے مستحق ہیں، اور ہم کون سے اس لائق ہے کہ ہمیں دیا جائے؟ نہیں دیا جانا چاہیے۔ جن کی آنکھیں حرام دیکھتی ہوں وہ بالکل بینائی کے حقدار نہیں ہیں، جن کی زبانیں بے لگام ہوں وہ بالکل گویائی کے حقدار نہیں ہیں۔ جو اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے ہیں وہ بالکل اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں روٹی کا ایک لقمہ بھی دیا جائے، پانی کا ایک گھونٹ بھی دیا جائے۔ جنہیں دنیا میں ننگے بچے نظر نہیں آتے وہ بالکل اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو کپڑے دیے جائیں، یہ ننگے ہی پھریں۔ تو سائل نے آ کے سوال کیا تو حضرت ام سلمہ نے کہا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت دے۔ اور یہی ہمارے نبی کی سنت ہے، کوئی سوال کرے نہیں دینا دعا دے دیں، پیار سے، شفقت سے، حقارت سے نہیں، اس لیے کہ اس کو اس حال میں اللہ نے پہنچایا ہے اور آپ کو اس حال میں اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ بدل بھی سکتا ہے،
تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنوں کو پلٹتے بھی ہیں، حالات کو پلٹتے بھی ہیں، ادھر کے حالات ادھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور ادھر کے حالات ادھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ایسے بھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے کبھی سائل کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی سائل دیکھتے ہیں، گاڑی تھوڑی سی آگے چلی جاتی ہے، بجائے اپنی گاڑی کو ریورس کرنے کے اس کو اشارہ کرتے شت انگلی سے شت، وہ بیچاری عورت بھاگی بھاگی، وہ بیچارہ بچہ بھاگا بھاگا، وہ بیچارہ بوڑھا جوان بھاگا بھاگا، لو جی 10 روپے، لو جی 20 روپے، لو جی 50 روپے۔ یہ تحقیر ہے، یہ سائل کی تحقیر ہے۔ سائل کو اس کی ضرورت سمجھ کر نہیں، اپنی ضرورت سمجھ کے دینا چاہیے۔ یہ اس کی ضرورت نہیں، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ گاڑی آگے چلی گئی ہے، ریورس کر لیں، ریورس نہیں کر سکتے تو اتر کے خود چل کے جائیں، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ غریبوں کو اپنے پاس نہیں بلانا چاہیے، غریبوں کے پاس جانا چاہیے۔ نعم الامیر علی باب الفقیر، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے وہ امیر جو غریب کے دروازے پہ کھڑا ہو کے بھئی یہ لے لو۔ بئس الفقیر علی باب الامیر، بہت برا لگتا ہے وہ غریب جو امیر کے دروازے پہ کھڑا ہو کہ بھئی کچھ دے دو۔ کبھی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، بڑا تونگر، بڑا پیسہ، بڑی دنیا اس کے پاس تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہوا، رات شام کو گھر آیا، بیوی بھی بڑی خوبصورت، بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا کھانے کے لیے، تو باہر سائل کی آواز آئی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ بیوی نے کہا دے دیں اس کو، کہا ابھی لیتا ہوں اس کی خبر۔ سارا دن تھک تھکا کے آتے ہیں اور یہ آ کے دماغ کھانے لگ جاتے ہیں۔ باہر نکلا اور زور سے ایک تماچا رسید کیا اسے۔ یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ آدمی تھکا تھکایا گھر پہنچتا ہے اور تو پھر آ کے دماغ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تھپڑ مار دیا بیچارے کو، چلا گیا وہ۔ کچھ ہی عرصے میں اس شخص کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، اور اتنے خراب ہوئے، کاروبار سارا ٹھپ، مقروض، گھر بک گیا، اور حال یہاں تک پہنچا کہ اب بیوی کو بھی کچھ دینے کے لیے نہیں رہا، اور اتنا اپنے آپ سے تنگ آیا کہ بیوی سے کہنے لگا میری طرف سے آپ فارغ ہیں اور میں اب آپ کو نہیں چلا سکتا ہوں، میں اپنا گزر سفر نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے آپ فارغ ہیں۔ پریشان آدمی سب کچھ کر لیتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر کفر کا باعث بن جائے۔ اللہ ایسی فقیری سے بچائے جو کفر کا باعث بن جائے۔ اور دجال جو ہے نا، دجال جن لوگوں کو بہکائے گا وہ غریب ہوں گے۔ غریب اس کے چنگل میں زیادہ پھنسیں گے، فقر کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اس کے پاس گوشت کا پہاڑ ہوگا، اور وہ اشارے سے غیر آباد زمینوں کو آباد کرے گا اور آباد زمینوں کو بنجر کرے گا۔ اتنی اللہ اس کو قوت دے گا
بندوں کے آزمانے کے لیے۔ دیہاتی طبقہ زیادہ اس کے چکر میں پڑے گا، پھنسے گا۔ دیہاتی طبقہ، جن لوگوں کو عجیب اور غریب کاموں کی خواہش رہتی ہے اور وہ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، عجیب و غریب کام، کرامتیں، کرتب، شعبدے بازی، جو یہ ان چیزوں سے زیادہ متاثر ہوں گے نا، وہ اس کے چنگل میں زیادہ پھنسیں گے۔ اور جن کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اصل تو اتباع سنت ہے، وہ اس کے چنگل میں نہیں پھنسیں گے۔ اب اشارے کر رہا ہے تو بارش برس رہی ہے تو لوگ تو پاگل ہو جائیں گے اس کے پیچھے۔ یہاں کوئی عامل بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کے دل کی ایک بات کسی کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے نا اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اب یہ کسی کو پتہ نہیں تھا، اس عامل نے چٹکلا چھوڑ دیا۔ اتنے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ رش لگ جاتے ہیں وہاں پہ کہ بھائی یہ تو بڑا بزرگ ہے، یہ تو بڑا عامل ہے، بھائی دل کے بھید بھی بتا دیتا ہے۔ رش لگ جاتا ہے، خاص طور پہ عورتوں کا، کمزور عقیدے والوں کا۔ اور یہ ہمارے یہاں حالانکہ قریب ایک قبر ہے، تو ایسے ہی کسی نے شوشہ چھوڑ دیا کہ بھئی وہاں مریضوں کے آپریشن ہوتے ہیں، قبر کے پاس مریضوں کے آپریشن ہوتے ہیں۔ جس کو آپریشن کرانا ہے وہ آ کے قبر کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے، قبر والا اس کا آپریشن کرے گا۔ تو یہ دیکھ کے ہمارا تو بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ اور بے چینی ہو گئی کہ یار اتنے سے شوشے پر بسیں بھر کے آ رہی ہیں، تو دجال آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہاں تو کچھ ہو بھی نہیں رہا، پھر بھی آ رہے ہیں۔ لوگوں نے وہاں پلاٹ لینے شروع کر دیے، جگہیں بنانا شروع کر دیں کہ بھئی اتنے بڑے بزرگ جب قبر میں رہنے کے بعد بھی مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور آپریشن کرتے ہیں، ان لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں، حالانکہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں ہے بھی قبر کس کی۔ تو دجال آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ تو ہماری عوام تو اتنی کمزور عقیدہ ہو گیا ان کا کہ اتنی سی بات پہ بھی دور دور سے بسیں بھر کے آ رہی تھی۔ ٹھٹھا میں ایک عورت تھی، وہ ٹینکی پہ دم کرتی تھی، پانی کی ٹینکی پہ دم کرتی تھی، اور مشہور ہو گیا کہ جی لا علاج مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ جو بڑی ٹینکی نہیں، جیسے مسجد کی بڑی ٹینکی ہوتی ہے بنی ہوئی سیمنٹ کی اینٹوں کی بڑی ٹینکی، تو وہ اس پہ دم کرتی، اور یہاں سے بسیں بھر بھر کے جانے لگیں وہاں ٹینکی سے پانی لینے کے لیے، اور اس عورت کے مزے ہو گئے۔ اس لیے ہمیں بچپن سے اپنے ہر بچے کا یہ ذہن بنانا ہے کہ یہ شوب دے کوئی کمال نہیں، یہ ہندوؤں کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اصل کمال اتباع سنت ہے کہ دیکھیں کہ یہ اس کی زندگی میں سنت کتنی ہے، یہ دیکھیں۔ یہ مت دیکھیں کہ اس سے عجیب عجیب کام کتنے ہوتے ہیں، تو عجیب عجیب کام تو جادوگر بھی کرتے ہیں۔ میرے بابا کو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا ملکہ دیا تھا، جب ابھی ہمارے گھر میں تبلیغ کا کام نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عجیب دماغ دیا تھا۔ ہم چھوٹے تھے تو ہم نے پڑھا کہ ایک سائنسدان تھے، بڑے ایسے تھے ویسے تھے، جب وہ مرے تو ان کے دماغ کو کاٹ کے
اس کو چیک کیا گیا تو اس کا دماغ عام آدمی سے زیادہ تھا. یہ میں نے اسکول میں پڑھا تو میں نے آ کے بابا کو بتایا. بابا نے کہا مجھے لگتا ہے تمہاری باتوں سے کہ تم میرے مرنے کے بعد بھی میرا دماغ کاٹ کے دیکھو گے. اتنے ذہین تھے، ایسے ان کو شوبدے آتے تھے کہ ہمیں یعنی ان کے دنیا سے جانے تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں کہ یہ کرتے کیا تھے اور کرتے کیا ہیں. ماچس کی تیلی لیتے، ماچس کی تیلی یوں، دونوں ہاتھ خالی ہیں، ماچس کی تیلی لی اور اس کو میرے سامنے یوں دو ٹکڑے کیا اور کہا دیکھو یہ دو ٹکڑے ہیں. عید کے دن ہمارا سارا خاندان مرد عورتیں جمع ہوتے تھے اور پھر وہ یہ شوبدے دکھاتے تھے. ماچس کی تیلی لیتے اور دکھاتے یوں دو ٹکڑے ہو گئی، لو جی. پھر ہمارے سامنے دیکھو یہ اب یہ دونوں ٹکڑے مل گئے اور جہاں ٹکڑے ملے اس کو یوں اپنی انگلیوں سے تھوڑا سا مسلتے تھے اور سب کو دیتے تھے، لو یہ تیلی دیکھو کہیں سے ہے ٹوٹی ہوئی. واقعی ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی تھی. ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے کہ اپنے دل میں کوئی نام سوچو، تو میں نے اپنے پھوپھا کا نام سوچا، گل حسن پھوپھا. میں نے دل میں سوچا، نام سوچا، اس کے بعد انہوں نے کاغذ جلایا، کاغذ جلا کے اس کی راکھ کو لے کے اپنے بازو پہ یوں مسلا یوں. جب بازو مجھے دکھایا تو اس پہ گل حسن لکھا ہوا تھا. یہ میرے سامنے ہوا. ایک دفعہ رسی میں، اور یہ کئی دفعہ دکھائیں یہ چیزیں، رسی میں موٹے موٹے موتی ڈالے، موتی اتنے موٹے کہ مٹھی میں ایک موتی آئے. 6-7 موتی ڈالے ایک ڈوری میں اور 2 آدمی سے کہا اس کو پکڑو. ایک نے ایک سرے سے پکڑا، ایک نے ایک سرے سے پکڑا. اب یہ موتی اس میں پروئے ہوئے ہیں، موتی اس میں پروئے ہوئے ہیں، اتنے موٹے موٹے موتی. اور سامنے کھڑے ہو کے کہا بسم اللہ، یوں اس کو ہاتھ مارا تو موتی نیچے اور رسی سلامت. موتی ٹوٹے نہیں، موتی کیسے ٹوٹیں گے؟ وہ ابھی بھی موتی ہمارے پاس گھر میں رکھے ہوئے ہیں، ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں. وہ رسی بھی ابھی بھی رکھی ہوئی ہے، موتی نیچے ٹھٹ 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 نیچے اور رسی 2 آدمیوں کے ہاتھ میں. ایسے شوبدے وہ دکھاتے تھے. حالانکہ داڑھی بھی نہیں تھی، اس وقت نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. اور بھی عجیب عجیب کام کرتے تھے. میرے بڑے بھائی مجھے کہنے لگے تم اتنے قریب تھے، تم نے دنیا سے جانے سے پہلے یہ چیزیں سیکھی نہیں ان سے؟ حضرت مولانا ظہور صاحب کوئی 2-3 مہینے پہلے مجھ سے فرمانے لگے کہ تم اتنے قریب تھے، تم نے یہ باتیں سیکھی نہیں ان سے؟ میں نے کہا کیا کرتا سیکھ کے، ان کاموں کا کیا فائدہ ہوتا. اس پہ مجھے بات یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گوناگون صفات عطا فرمائی تھیں، بہت صفات دی تھی اللہ نے ان کو. دنیا سے بے رغبتی، اللہ پہ بھروسہ، اور رونے کا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کوئی ملکہ دیا تھا کہ بس یہاں بیٹھے ہیں سارے ان کے بہت سارے جاننے والے، آنسو تو ان کے یہاں رکھے ہوتے تھے. اللہ کا تذکرہ چھڑا، آنسو ٹپ ٹپ. آخرت کا تذکرہ چھڑا، آنسو ٹپ ٹپ. قبر کا تذکرہ چھڑا، آنسو ٹپ ٹپ. بہت دفعہ ایسے ہوتا کہ سفر میں مجھے کال کرتے اور کہتے فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا ہے،
اس کی تدفین میں ہم آئے ہوئے ہیں، ابھی اس کو قبر میں رکھا ہے، تم دعا کرو وہاں سے، اور رو رہے ہوتے تھے بہت دفعہ، بلکہ جو بھی فوت ہوتا تو کال ضرور آتی تھی۔ آئے عشاق گئے وعدے فردا لے کر، سب سے زیادہ جو وصف اللہ نے ان میں رکھا تھا وہ سخاوت تھی۔ اتنے سخی تھے، اتنے سخی تھے کچھ نہ پوچھے۔ ہمارے محلے کے سارے بوڑھے بوڑھے بیماروں کو فروٹ بھیجتے تھے، ہمارے خاندان کے سارے غریبوں کو مقرر کر رکھا تھا کہ اتنا اتنا دینا ہے، حالانکہ کوئی مالدار نہیں تھے، غریب تھے۔ ہمارے یہاں سائیں صالح تشریف لاتے تھے، ابھی فوت ہو گئے، ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے ہر مہینے پیسے دیتے تھے ایک شخص کے لیے جن کے پاس پرائمری میں انہوں نے کچھ پڑھا تھا، وہ ابھی بھی حیات ہیں، بڑی عمر ہے لیکن لگتے بھی لڑکے سے ہیں۔ میرے بابا کی عمر 74 سال تھی، 21 میں فوت ہوئے، تو ان کی تو پتہ نہیں کتنی عمر ہوگی، 100 سے بھی اوپر ہے۔ مستقل ان کو بھیجتے تھے پیسے کہ بھئی میں نے پرائمری میں ان سے کچھ پڑھا تھا تو ان کا مجھ پہ حق ہے۔ جب مجھے انہوں نے بتایا تو میں نے حساب لگایا کہ بابا کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے، تو حساب لگا کے جتنا مجھ سے ہو سکا اس حساب سے میں نے جا کے ان کو دیا، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ میں نے کہا بابا تو چلے گئے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو دیتے تھے۔ انتقال ہوا تو انتقال کے ایک میرا جو چھوٹا بیٹا ہے حسین احمد، اس کو دیتے تھے کہ یہ جا کے اس کو دے آؤ، یہ اس کو دے آؤ، یہ اس کو دے آؤ۔ ایک ہمارے محلے میں بڑی عمر کے بیمار تھے، ان کو مستقل بھیجتے تھے۔ انتقال ہو گیا تو انتقال کے ایک ہفتے کے بعد حسین احمد کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ بھئی ہفتہ پورا ہو گیا ہے، ابھی تک تم نے پہنچایا نہیں اس کو۔ اس سخاوت کی حد ہے نا کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو یہ یاد رہے کہ میں نے کن کن کو دینا ہوتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سائل نے کہا کہ کچھ دے دو، انہوں نے فرمایا بارک اللہ فیک، اللہ برکت دے۔ وہ چلا گیا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خادم سے کہا، وہ گوشت رکھا تھا نا حضور کے لیے، لاؤ۔ جب گئے تو وہاں پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، تو وہ اٹھا کے لے آئے کہ جی گوشت ووشت تو ہے نہیں، یہ رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ گوشت کا ٹکڑا ہی تھا، مگر کوئی سائل آیا تھا، تم نے اس کو نہیں دیا، اس کی سزا میں اس کی نحوست سے یہ پتھر ہو گیا ہے۔ یہ ہے گوشت ہی کا ٹکڑا لیکن پتھر ہو گیا ہے اس لیے کہ تم نے سائل کو نہیں دیا۔ اور یہ ایسے ہی ہے، جب آدمی کسی خرچ کرنے کی جگہ پہ خرچ نہیں کرتا نا، تو جتنا اس کو اس وقت خرچ کرنا چاہیے نا اتنا ضائع ضرور ہوتا ہے، پکی بات ہے یہ۔ اس لیے یہ بخل جو ہے نا یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ہے، یہ کسی کے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں ہے۔ بخل کس کے پاؤں پہ کلہاڑی ہے؟ اپنے پاؤں پہ، کسی اور کے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں ہے۔ جو بخل کرتا ہے اس سے بخل کیا جاتا ہے۔ انفقی
خرچ کرو، ینفق علیک، تم پہ خرچ کیا جائے گا، ولا توعی فیوعی اللہ علیک، اور چھپا کے مت رکھ ورنہ اللہ بھی تم سے چھپا کے رکھے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روزانہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے نکلتے ہیں، دائیں طرف بائیں طرف۔ جو دائیں طرف کا فرشتہ ہے وہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، نہیں، ایک فرشتہ نکلتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو ایک فرشتہ نکلتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا واعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ کرے اسے اور دے، جو روک کے رکھے اس کے مال کو برباد کر۔ روزانہ فرشتہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی دعا کرتا ہے۔ جو روک کے رکھتا ہے نا، یہ فرشتے کی بد دعا کا مستحق بن رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک بحری جہاز ڈوب گیا، بحری جہاز ڈوب، بڑی کشتی ڈوب گئی، اس میں تجارت کا مال تھا۔ اب علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ خشکی میں یا تری میں، اب یہ تو تری میں نقصان ہوا نا، یہ نقصان سمندر میں ہوا، خشکی میں بھی اگر ہو یا تری میں ہو، جہاں کہیں مالی نقصان ہوتا ہے تو زکوٰۃ کو روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد تو ایسے کھلی آنکھوں دیکھنے کو ملا کئی جگہوں پہ کہ یقین میں اضافہ ہو گیا۔ ایک دوست ہیں، وہ بڑے پیسے والے، جوس فیکٹری ہے ان کی، تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ والد صاحب نے کہا کہ دعا کروا لینا، اس لیے کہ ہمارا کام تو بڑا اچھا چل رہا تھا، اچانک بس ہم مقروض ہو گئے ہیں اور کروڑوں کا قرضہ چڑھ گیا ہے، تو بہت پریشان ہے۔ تو میں نے کہا کیسے کروڑوں قرضہ چڑھ کیسے گیا؟ کہنے لگے اصل میں ہوا یوں کہ وہ جوس بناتے ہیں نا ہم، تو اس میں کیمیکل تھوڑا سا زیادہ ڈل گیا، وہ ہزاروں لاکھوں جوس بنے تھے، تو وہ گئے جہاں بھیجے تو وہ پھول گئے، تو ضائع ہو گئے، اس کے پیسے تو نہیں وہ دیں گے ہمیں، نہ ہم لے سکتے ہیں ان سے پیسے، کیونکہ وہ چیز ہی خراب تھی۔ اب اتنا کیمیکل استعمال ہوا، اتنی مزدوریاں، تو وہ تو نفع ملتا، تو وہ تو نفع تو کیا ملتا، سرمایہ بھی ڈوب گیا، اس لیے ہم مقروض ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ والد صاحب سے کہیں کہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں، ان کی زکوٰۃ صحیح نہیں ادا ہوئی۔ کہنے لگے نہیں میرے والد صاحب بہت پرہیزگار ہیں، وہ تو زکوٰۃ بڑی پابندی سے نکالتے ہیں۔ میں نے کہا اب آپ کا اپنے والد کے بارے میں جو گمان ہے اس کو صحیح مانا جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو صحیح مانا جائے؟ آپ کے اس تجزیے میں غلطی ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ مالی نقصان جہاں بھی ہوتا ہے اس زکوٰۃ میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ جس پہ زکوٰۃ فرضی نہیں ہے اس کا نقصان پھر کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا نقصان بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کو جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ گئے، والد صاحب سے بات کی تو والد صاحب مانے ہی نہیں، کہا ابو بیٹھ تو جائیں نا، کم از کم بیٹھ تو جائیں، حساب تو کریں نا۔ جب حساب کرنے بیٹھے تو واقعی کمی نکل آئی، کیونکہ عام طور سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں لم سم، دیتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ کافی ہو گئی، بہت اچھا، ایسے تھوڑی دینی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جن جن چیزوں پہ فرض ہے یہ مفتیان کرام سے معلوم کرنا ہے، اور پھر ان چیزوں کو چیک کرنا ہے کہ کتنی ہیں، کتنی اس کی قیمت بنتی ہے۔ اس لیے جو ٹھیٹھ دیندار لوگ ہیں، جن کو ان مسئلے مسائل کا علم ہے، وہ
سال میں چند دن اپنے کاروبار بند کرتے ہیں اور سب مل کے اپنے مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے دکان کی ہر چیز کی گنتی کرتے ہیں، اس کا ریٹ لگاتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا 40واں حصہ نکالتے ہیں۔ ایک چپل بھی اگر رہ گئی نا جس پہ زکوٰۃ فرض تھی، ایک شاپر بھی تھا نا جس پہ زکوٰۃ فرض تھی، اور اس کو آپ نے اس حساب میں شامل نہ کیا، زکوٰۃ تو آپ کے ذمے رہ گئی۔ جب ذمے رہ گئی تو اب خیر نہیں ہے آپ کے مال کی۔ ایک ملک میں جانا ہوا جہاں پہ مسلمان جو رہتے تھے وہ بڑی تکلیف کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اس طرح سے کہ دکانیں تھیں ان کی، مگر وہ دکانیں چاروں طرف سے پیک ہوتی تھیں، 3 طرف سے دیواریں اور ایک طرف سے لوہے کی سلاخیں، جیسے بینک میں چھوٹی سی جگہ کھلی ہوتی ہے نا صرف ہاتھ ڈالنے کی، اس طرح سے، اور باقی جالیاں جیسے کھڑکیوں کی جالیاں ہوتی ہیں نا کراس کے ساتھ، اس طرح سے ساری دکانیں ایسی۔ تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ پیشاب بھی اندر، پاخانہ بھی اندر، نکلتے ہی نہیں ہو باہر؟ کہنے لگے بس ہم نکل نہیں سکتے، یہاں کے لوگ ہمیں قتل کر دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، ہم کر نہیں سکتے۔ تو ہم ان کو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جہاں بھی خشکی تری میں مالی نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ زکوٰۃ پابندی سے نکالیں، پھر بے فکر ہو جائیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نہ ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا، نہ چور چوری کرے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ہم ان سے کہتے آئے۔ اللہ کی شان، سفر کا آخر تھا، ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں پہ ہم نے دیکھا بڑی زبردست دکان ہے کریانے کی، اور بالکل عام سی جیسے پاکستانی کاؤنٹر رکھا ہوا ہے، گاہک آ رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، سامان لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اس پورے علاقے میں 1800 کلومیٹر کے اندر کہیں ایسی دکان نظر نہیں آئی، یہاں یہ دکان ہے۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ وہ انڈیا کے تھے، میں نے کہا آپ، ہم تو جہاں بھی گئے دکانیں بالکل ایسے پیک تھیں جیسے جیل بنی ہوئی تھیں، تو آپ نے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے دکان چل رہی ہے آپ کی، تو آپ کو یہ لوٹتے نہیں ہیں، مارتے نہیں ہیں؟ کہنے لگے نہیں، مجھے اللہ کا شکر ہے آج تک کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ یہاں والے تو میرا اتنا احترام کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے یہ میرے بارے میں کہتے ہیں، جب ان کے بچے مجھے چھیڑتے ہیں نا، بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی دوسرے ملک کا آدمی، دوسرے رنگ روپ کا آدمی ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو چھیڑتے ہیں، ہنستے ہیں، اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی کارٹون آ گیا ہو۔ تو چینی کوئی آ جائے یہاں پہ، کوئی انگریز آ جائے، کوئی انگریز نہیں آ جائے، تو اس کے پیچھے پیچھے ایسے بچے جا رہے تھے جیسے کوئی بندر شندر آ گیا ہے یا پتہ نہیں عجیب مخلوق آ گئی ہے۔ تو کہنے لگے وہاں کے بچے مجھے چھیڑتے تھے، مذاق کرتے تھے، تو ان کی مائیں انہیں کہتی تھیں اسے چھیڑو نہیں، یہ ہمارا موڈینو ہے، یہ ہمارا خدا ہے، اسے چھیڑو نہیں، یہ ہمارا خدا ہے۔ یعنی اتنا احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی وجہ؟ کہنے لگے اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں زکوٰۃ پابندی سے دیتا ہوں۔ میں نے کہا کس کو؟ ان کو؟ کہا نہیں، زکوٰۃ تو اپنے ملک بھیجتا ہوں، ان کو نہیں دیتا ہوں، 1 روپیہ بھی نہیں دیتا ہوں، زکوٰۃ اپنے ملک بھیجتا ہوں، لیکن اس کا اثر یہ ہے کہ آج تک کسی کو یہ مجال نہ ہوئی کہ مجھے کوئی مالی نقصان پہنچائے۔ اور دوسرا کام، دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کی عورتوں کو نہیں دیکھتا، میں ان کی عورتوں سے جب بات کرتا ہوں تو نظریں جھکا کے کرتا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں عزت دے رکھی ہے۔ تو بخیل آدمی یہ کسی اور کا نقصان نہیں کرتا، اپنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. یہ جو لوگ اللہ پاک کے دیے ہوئے میں بخل کرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ نہیں، یہ ان کے لیے بہت برا ہے. یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہرگز یہ گمان نہ کریں یہ کوئی ان کے نفع میں بات جائے گی، یہ ان کے نفع میں نہیں جائے گی، یہ ان کے نقصان میں جائے گی. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بخیل ہیں اور اوروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اوروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں. چھوڑو یہ مدرسے چلتے ہی رہیں گے، تم بچا کے رکھو، بچوں کو کام آئے گا. چھوڑو یہ غزہ سارا ڈرامہ ہے، تم بچا کے رکھو، بچی کی شادی قریب ہے، اس کو کام آئے گا. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ منہ موڑتے ہیں دفع کرو، اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے ان کی. ومن یتول، اگر یہ منہ موڑتے ہیں دفع کرو ان کو، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ان کی. قرآن مجید کا پہلا صفحہ، قرآن شروع ہو رہا ہے تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب قرآن شروع ہو رہا ہے تو صرف ایمانیات ہونے چاہیے نا. قیامت ہو، قبر ہو، جنت ہو، جہنم ہو، محشر ہو، حساب کتاب ہو. پہلا صفحہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ابھی قرآن شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین وہ ہیں جو پہلی بات نماز پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں. دوسری بات کہ مال سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. قرآن کی ابتدا ہے، قرآن کی بنیاد میں اللہ نے انفاق کو ڈال دیا، سخاوت کو ڈال دیا، انفاق کو ڈال دیا، یعنی بخل کی نفی کر دی. یہاں پہ یہ قرآن کی ابتدا ہے. اور قرآن کی انتہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. یہاں بھی بخل کی نفی، یہ قرآن کی انتہا ہے. اور قرآن کا سینٹر، بیچ، مرکز وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ قرآن کا بیج ہے. 15واں پارہ ختم ہو رہا ہے. یہاں پہ قرآن مجید میں جن مضامین کی اللہ تعالیٰ نے بہت کثرت کی ہے، بہت زیادہ تکرار کیا ہے، ان میں سے ایک عنوان یہ ہے انفاق. خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ
ولا شفاعۃ، خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ پھر تم نہ کاروبار کر سکو، اور کاروبار کرو تو مال آئے اور اس دن تمہیں کام آئے، کاروبار بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس دن کسی دوست کی تمہیں دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی اس دن کسی کو تم پہ رحم آئے گا کہ تمہاری سفارش کر دے۔ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو۔ وہ کیسے ہے؟ قرآن پاک کی آیت فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم من قبل ان یأتی احدکم الموت، خرچ کرو اللہ کے دیے میں سے، کوئی تمہارے باپ کی ملکیت تھوڑی، اللہ نے تمہیں دیا ہے، خرچ کرو اس میں سے، اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے۔ احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ کیوں نہ مجھے ایک گھڑی تھوڑی سی مہلت اور دے دی، فاصدق واکن من الصالحین، آپ مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دے دیتے، میں آپ کے نام پہ خرچ کرتا اور میں بھی آپ کے نیکوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا۔ اس آیت سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نام پہ لوٹانے والے لوگ صالحین ہوتے ہیں، صالحین میں شمار ہونے کے لیے سخی ہونا ضروری ہے۔ بخیل کبھی صالحین کی جماعت میں شامل نہیں ہوگا، بخیل کبھی صالح نہیں ہو سکتا۔ صرف نمازیں پڑھ کے کوئی صالح نہیں بنے گا، صرف عبادات کر کے اور دینی خدمات کر کے کوئی صالح نہیں بنے گا جب تک کہ وہ انفاق کا بھی عادی نہ بنے اور بخل سے بھی نجات نہ پائے۔ اس آیت کے پیش نظر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دنیا سے جانے والوں میں سے، دنیا سے جانے والے لوگوں کو سب سے زیادہ زندوں کی طرف سے جس چیز کا نفع ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے صدقے کا۔ قرآن پڑھ کے بھی آپ ایصال ثواب کریں، درود پڑھ کے بھی ایصال ثواب کریں، تلاوت کر کے بھی ایصال ثواب کریں، تسبیح پڑھ کے بھی ایصال ثواب کریں، نفلیں پڑھ کے بھی ایصال ثواب کریں، لیکن سب سے زیادہ اس کو جو نفع ہوگا نا وہ ہوگا صدقے سے۔ فَأَصَّدَّقَ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، آپ نے مجھے کیوں نہ تھوڑا سا اور موقع دے دیا کہ میں صدقہ کرتا اور میں بھی صالحین میں سے ہو جاتا۔ میں آ رہا تھا حیدرآباد تو بھائی صاحب فرمانے لگے حیدرآباد جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی۔ فرمانے لگے کہ مفتی وجی صاحب ہیں نا حیدرآباد والے، مظاہر العلوم مدرسے کے جو بانی، مفتی فصیح صاحب آج کل محتمم میں، ان کے بیٹے، ان کے والد صاحب، فرمانے لگے کہ ان کی قبر پہ جانا، میرا سلام کہنا ان کو، اور دوسرا یہ کہ میری طرف سے 500 روپے صدقہ کر کے ان کو ثواب جا کے پیش کرنا۔ میری طرف سے 500 روپے تم صدقہ کرو اور جا کے ان کو ثواب پیش کرو کہ یہ عبدالوہاب صاحب نے آپ کی خدمت میں 500 روپے کا صدقہ بھیجا ہے۔ اس لیے اپنے پیاروں کے لیے ہمیں صدقہ خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ 2 لاکھ 4 لاکھ کریں، 100 روپے کر لیں، 200 روپے کر لیں۔ یہ 100 روپے یہاں ہلکے پھلکے ہیں، وہاں ہلکے پھلکے نہیں ہیں، وہاں ان کا اجر پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کر رہا ہے وہ اپنے سے کر رہا ہے بخل۔
بھائی جو آپ یہاں دیں گے وہ آپ کو وہاں ملے گا. یہ جو سرکاری ملازمین ہیں نا، ان کی تنخواہوں میں سے کچھ کچھ کاٹتی رہتی ہے حکومت. جب یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو پھر ان کو وہ ملتا ہے. تو اب یہ جو اس کی تنخواہ میں سے کٹ رہا ہے تو یہ کسی اور کے لیے تھوڑی کٹ رہا ہے، بھائی آپ ہی کو ملے گا آگے جا کے. تو ہم جو دنیا میں اللہ کے لیے لگائیں گے نا، یہ کوئی ہماری جیب سے جا نہیں رہا، یہ اگلے جہان ٹرانسفر ہو رہا ہے. وہاں پہ ہمیں پھر یہ ملے گا جہاں ضرورت ہوگی ہمیں، جہاں ہمیں ضرورت ہوگی. آپ علیہ السلام کے پاس گوشت تھا، آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ اسے صدقہ کرو. انہوں نے صدقہ کر دیا. ایک ٹکڑا اس میں سے آپ علیہ السلام کو جو پسند تھا وہ گھر والوں نے بچا کے رکھ لیا. تو جب واپس تشریف لائے آپ علیہ السلام، فرمایا گوشت کا کیا ہوا؟ کہا جی سارا تقسیم ہو گیا، بس ایک رہ گیا ہے آپ کے لیے. فرمایا کہ وہ جو خرچ ہو گیا نا وہ سارا میرے لیے رہ گیا، یہ تو یہیں ختم ہو جائے گا. میرا تو وہ ہے، یہ میرا نہیں ہے. پنجاب میں ویاڑی کے علاقے میں ایک ساتھی نے اپنے پلاٹ پہ خود مسجد بنائی. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کسی نے مسجد کے لیے پلاٹ دیا، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کسی نے مسجد کے پلاٹ پہ تعمیرات کی، یہ بھی سنا ہوگا. لیکن یہ کم سنا ہوگا کہ پلاٹ بھی دیا اور تعمیر بھی کیا. اور اس سے اگلی بات تو آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی، تعمیر بھی خود کیا. فوجی افسر ریٹائرڈ تھے، تعمیر بھی خود کیا، پلاٹ بھی خود کا، پیسے بھی خود کے کنسٹرکشن کے، تعمیرات کے، اور تعمیر بھی خود کیا. تغاری اٹھا رہے، مزدوری کر رہے، خود تعمیر کر رہے. تو ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں تھی یہ بات، نہ کبھی سنی تھی کہ ایسا بھی کوئی آدمی کر سکتا ہے کہ پلاٹ بھی، پیسے بھی، تعمیرات بھی اور مزدوری بھی خود. تو ملاقات جب ان سے کروائی ساتھیوں نے، میں نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تعریفی کلمات کہے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشی نہیں آئی. جیسے کسی کی تعریف ہو نا تو وہ مسکرا دیتا ہے، یعنی اس کا دل فوراً اس کو کیچ کرتا ہے، مزہ آتا ہے نا تعریف سننے میں. مسکرائے نہیں، خوش نہیں ہوئے. جب میں نے ان کی تعریف کہنے لگے، اجی اپنے لیے کیا ہے، کسی اور کے لیے تھوڑی کیا ہے. سبحان اللہ، اپنے لیے کیا ہے، کسی اور کے لیے تھوڑی کیا ہے. یہاں کر رہا ہوں، وہاں وصول کرنا ہے. میں کسی پہ احسان تھوڑی کر رہا ہوں. ایک آدمی باہر ملک کما رہا ہے، یہاں مقروض ہو گیا تھا. اب کسی نے کہا بھی دبئی چلے جاؤ، یو کے چلے جاؤ، وہاں تو ملتے ہیں ڈالر سے پیسے. تو یہ جو قرضہ چڑھ گیا ہے، 2 سال بھی کماؤ گے نا، 1 سال بھی کماؤ گے تو یہ سارا اتر جائے گا. یہ بیچارہ چلا گیا. اب وہاں سے جو کما رہا ہے سارا ادھر بھیج رہا ہے، جو کما رہا ہے سارا ادھر بھیج رہا ہے، جو کما رہا ہے سارا ادھر بھیج رہا ہے. تو اگلا کہے گا یار بڑے سخی ہو تم یار، جو کما رہے ہو سارا پاکستان والے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہو. تو وہ کہے گا کسی اور کے اکاؤنٹ میں تو نہیں ٹرانسفر کر رہا ہوں خدا کے بندے، اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں. سخی تو تب کہلاؤں جب کہ میں کسی اور کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروں، تو میرے اپنے نام سے ہے، اور یہ اس لیے وہاں بھیج رہا ہوں کہ وہاں جا کے پھر میں ساری جو قرضہ ورضہ چڑھ گیا ہے اس کی صفائی کروں. یہ تو کوئی سخاوت نہیں ہے نا. تو جو دنیا میں خرچ کر رہا ہے وہ جو آخرت میں اس کا اکاؤنٹ ہے نا وہاں ٹرانسفر کر رہا ہے. یا ابن آدم، حدیث قدسی، یا ابن آدم افرغ من کنزک عندی لا حرق ولا غرق ولا سرق. اے آدم کے بیٹے، تو یہاں سے میرے خزانے میں بھیج دیا کر، میرے خزانے میں تیرا بھیجا ہوا ایسے محفوظ رہے گا کہ نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا. پوری حفاظت کے ساتھ تمہیں ملے گا، اور جیسے بھیج رہے ہو ویسے نہیں، پتہ نہیں کتنا گناہ ہو کے ملے گا. سود ہمارے لیے حرام ہے نا، اللہ کے لیے تو حرام نہیں ہے. اللہ تو بڑھا کے دے سکتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے ہمارے نبی نے بخل کی اتنی مذمت بیان کی، اتنی مذمت بیان کی.
اور خرچ کرنے کے اتنے فضائل رکھے کہ رکھنے والا اپنے آپ کو مایوس سمجھتا تھا کہ میں کیسے رکھوں یار، یہ کوئی بات ہے؟ میں یہاں روزانہ بیان کروں پینٹ شرٹ اتنی بری، اتنی بری، اتنی بری، اتنا گندا لباس، اتنا گندا لباس، اتنا گندا لباس، 10 دن تقریر کرنے کے بعد روزانہ تقریر اس پر، تو کسی کو ہمت ہوگی کہ پینٹ شرٹ پہن کے آگے یہاں بیٹھ جائے 10ویں دن بھی؟ کہیں گے یار یہ تو بےزتی ہو جائے گی، اب 10 دن سے تقریر سن رہے ہیں، پہنی ہے تو گھر جا کے پہنو۔ ہمارے نبی نے اتنی انفاق کی ترغیب دی اور اتنی بخل کی مذمت کی کہ ہر صحابی بخل سے اپنی کنی کتراتا تھا، اپنا دامن بچاتا تھا۔ بخیل نہیں ہونا بھائی، ناپسند ہے اللہ کو یہ بات۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط، آگے کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کون ہے جو اللہ کو کوئی ہے ایسا جو اللہ کو قرض دے؟ قرضا حسنا، دل کی خوشی سے بھی دے اور جلدی بھی نہ مچائے کہ ابھی چاہیے ابھی چاہیے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھا کے دے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر اس لیے کیا کہ جیسے قرض واپس کرنا مقروض کے لیے لازم ہوتا ہے نا، جب انسان اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کو ایسے ہی لازمی واپس کرتے ہیں جیسے مقروض واپس کرتا ہے، ضرور واپس کرتے ہیں۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے نام پہ دیں اور واپس نہ آئے، آخرت میں تو آئے گا، دنیا میں بھی۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، من شیء، تم رتی برابر بھی جو خرچ کرو گے نا فهو یخلفہ، اللہ وہ تمہیں واپس لوٹائے گا، اس کا بدل عطا فرمائے گا، دنیا میں، آخرت میں تو دے گا۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو دحداحہ غیر معروف صحابی ہیں، آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے حضور اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، ایستقرضنا ربنا، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، ایمان والا منشا کو سمجھتا ہے، اور بے ایمان کو اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہودی نے کہا ایسے رب کو کیا کرنا جو مقروض ہے، جو قرضہ مانگ رہا ہے ہم سے، ایسے رب کو کیا کرنا، وہ خود ہی قرضوں پہ چل رہا ہے۔ اور ایمان والے نے کہا اللہ قرض مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، کہا جی میرے پاس جو باغ ہے نا بس یہی باغ ہے، تو بس آپ گواہ رہیے میں وہ اللہ کے نام پہ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے یہ حضرت فاطمہ کے لیے نہیں مانگا تھا، حضرت علی کو بلا کے نہیں فرمایا بھائی یہ باغ ملا ہے، لو مزے کرو تم بھی، حسن حسین بھی، سارے خوشی کی زندگی گزار۔ فرمایا اپنے غریب رشتہ داروں میں سے تقسیم کر دو، تم نے جب اپنے ہاتھ سے اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا تو یہ تم نے اللہ کو قرض دے دیا۔ چنانچہ ابو دحداحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد فوراً واپس آئے اور اس باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، اللہ کو دے دیا ہے نا، اندر نہیں گئے، باہر کھڑے کھڑے اپنی بیوی سے کہا اے ام دحداحہ باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی لے آؤ، یہ باغ میں اللہ کو دے چکا ہوں۔ چونکہ باغ میں ہی خود رہتے تھے، رہائش بھی یہی تھی، تو کمال ان کی بیوی کا ایمان بھی، انہوں نے یہ نہیں کہا صوفی صاحب آپ نے
گھر بھی دے دیا، باغ بھی دے دیا، رہیں گے کہاں؟ اتنا خشک بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں در بدر کر کے تم سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ جو ہی حضرت ابو دحداح کی آواز سنی تو کوئی ٹینشن نہیں لی اس عورت نے، اپنے بچوں کو ہاتھوں سے پکڑا، کوئی فرنیچر کوئی ساز و سامان تو تھے نہیں، بس رہائش تھی وہاں پہ، اپنے بچوں کو لیا، جو تھوڑا بہت تھا برتنے کا سامان، کوئی برتن شرتن کوئی بھی چیز، فوراً لیا اور بچوں کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کے نکلنے لگیں۔ جب بچوں کے منہ پہ نظر پڑی تو اس باغ کی کھجور ان کے منہ میں تھی، تو انگلی ڈال کے ان کے منہ سے وہ کھجور نکالی اور کہا تیرے ابا اللہ کو دے چکے ہیں، اب کھجور یہ مت کھاؤ۔ چنانچہ وہ کھجور نکال کے وہیں ڈالی اور اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلیں اور خوشی خوشی اپنے خاوند سے کہنے لگیں ربح البیع ربح البیع، اے ابو دحداح بڑے نفع کا سودا کر کے آئے ہو، بڑے نفع کا سودا کر کے آئے ہو۔ امام حسن حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہوئے، حضرت علی حضرت فاطمہ نے منت مانی کہ اللہ کرے بچے ٹھیک ہو جائیں تو ہم روزے رکھیں 3۔ اللہ نے بچے ٹھیک کر دیے، اب روزے تو رکھیں لیکن نہ سحری نہ افطاری۔ حضرت علی یہودی کے پاس گئے کہ بھئی اپنا جو سوت ہے نا وہ دے دو ہمیں تھوڑا سا، محمد کی بیٹی وہ کاٹ لے گی اور آپ ہمیں اس کے عوض دے دینا کچھ۔ چنانچہ روزانہ حضرت اماں فاطمہ سوت کاٹتی اور اس سے تھوڑا سا آٹا لیا جاتا اور اس سے چند روٹیاں پکائی جاتی۔ افطاری کا وقت آیا، پہلا دن، ابھی افطاری کے لیے بیٹھے تھے روٹی پکا کے، تو ایک مسکین نے آ کے دروازے پہ آواز دی اے اہل بیت نبی، مسکین ہوں، کچھ دو اللہ کے نام پہ۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا، حضرت فاطمہ نے کہا دے دیں، یہ نہیں کہ آدھی روٹی دے دیں باقی ہم کھا لیں گے، دے دیں، دے دی اور افطاری پانی پر۔ اگلے دن پھر سارا دن سوت کاتا، آٹا لیا، روٹی پکائی، ایک یتیم آ گیا، اے اہل بیت نبی، یتیم ہوں کچھ دے دو۔ حضرت فاطمہ کو دیکھا، ان کا دے دیا اور افطاری پانی پر۔ تیسرے دن سوت کاتا اور آٹا لیا اور روٹی پکائی، جب بیٹھے تھے تو ایک قیدی آ گیا، اے اہل بیت نبی، قیدی ہوں بہت دن کا بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ کو دیکھا، ان کا دے دو، دے دیا۔ جب یہ اہل بیت نے اتنی بڑی قربانی دی جبکہ خود بھوکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتار دیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ میرے نبی کے اہل بیت کے کیا کہنے کہ خود بھوکے ہیں لیکن مسکین آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، یتیم آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، اسیر آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کہیں جزاک اللہ خیر، ہم یہ بھی نہیں چاہتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ کوئی سائل آتا اور خادمہ کے ہاتھ وہ بھیجتی تو فرماتی جب آپ اس کے ہاتھ میں کچھ دیں
اور وہ دعا دے تو ویسی ہی دعا آپ بھی اس کو دے دیں، تاکہ دعا دعا کے عوض ہو جائے اور صدقہ صرف اللہ کے لیے رہ جائے۔ تو یہ بخل بڑی بیماری ہے، جہاں اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کر پانا، یہ بڑی بیماری ہے، اس سے نجات ضروری ہے۔ اس کا ایک علاج تو یہ ہے جو خود اللہ نے بتایا ہے اور قرآن کے پہلے صفحے پہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو ہم نے دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ یہ میرا نہیں، اللہ کا ہے، یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، ورنہ مجھ سے زیادہ محنت کرنے والے اور بھی بہت ہیں، مجھ سے زیادہ صلاحیتوں والے اور بھی بہت ہیں، ان کو نہیں مل رہا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر مال کا تعلق علم اور ذہانت اور ہوشیاری سے ہوتا تو میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہوتا، کیونکہ وہ بہت ذہین تھے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ حاضر جواب اور سب سے زیادہ ذہین ترین فتین ترین حضرت علی تھے۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے تھے اقضاہم علی، چونکہ فیصلہ کرنے کے لیے سارے پہلوؤں پر ایک دفعہ نظر ہونی چاہیے، اکٹھے سارے پہلوؤں پہ نظر ہونی چاہیے، پھر کوئی فیصلہ آدمی کر سکتا ہے۔ وحشی بن حرب کو آزاد کیے جانے کے لالچ پر مسلمانوں کے لشکر میں بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ یا تو محمد کو شہید کرنا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یا علی کو، یا حمزہ کو۔ تو وحشی نے کہا میں نے سوچا کہ محمد کو شہید کرنا تو مشکل ہے، چونکہ وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے اور وہ سب کے بڑے ہیں، تو ان کو تھوڑی اکیلا چھوڑیں گے، لہذا ان کو تو شہید کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ باقی علی تو دیکھ لیتا ہوں۔ کہنے لگے جب میں علی کو دور سے دیکھا تو وہ اتنے ذہین تھے کہ لڑ ادھر رہے تھے لیکن نظر ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، چاروں طرف ان کی نظر گھوم رہی تھی۔ کہ آدمی لڑ تو ایک ہی طرف سکتا ہے نا، لیکن لڑ ایک طرف رہے تھے لیکن نظر ان کی چاروں طرف تھی، غافل، کسی سمت کی طرف غافل نہیں تھے۔ میں نے کہا یہاں بھی دال نہیں گلے گی، چلیں حمزہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہنے لگے جب میں حضرت حمزہ کی طرف گیا تو وہ کسی بڑے سرغنے کے پیچھے لگ گئے تھے جو کہ مسلمانوں کو دھڑا دھڑ شہید کر رہا تھا اور بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا۔ تو حضرت حمزہ پورے جذبے اور جوش کے ساتھ اس کی طرف پلٹے اور اس کا ادھر آ ختنہ کرنے والی کے بیٹے، یہ کہہ کر اس کی طرف جو پوری قوت اور پوری توجہ سے بڑھے تو جو میری سمت تھی اس سے غافل ہو گئے اور مجھے نیزے کا وار کرنے کا موقع مل گیا، اس لیے میں نے ان کو شہید کر دیا۔ تو حضرت علی بڑے ذہین تھے۔ کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں ابن جوزی کا قصہ بھی رہ گیا، ہاں اس کو بھی مکمل کریں گے۔ اور ابھی کیا بات چل رہی تھی؟ آپ حضرات دعا کریں نا میرے دماغ کے لیے یار۔ بہرحال
تو بخل سے نجات کا پہلا طریقہ یہ بات چل رہی تھی. بخل سے نجات کا جو پہلا طریقہ ہے جو قرآن کے پہلے صفحے میں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے، میرا نہیں ہے. مجھ سے زیادہ صلاحیتوں والے اور بھی بہت ہیں، ان کے پاس نہیں ہے. مجھ سے زیادہ ذہین، مجھ سے زیادہ صلاحیتوں والے اور بھی ہیں، ان کو نہیں ملا. تو یہ اللہ نے دیا ہے، تو اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے نام پہ دوں گا تو کون سا کمال کر رہا ہوں؟ اگر باپ نے بچے کو 1000 روپے دیے اور پھر کسی کو دینے کے لیے 100 روپے چاہیے تھے لیکن کھلے نہیں تھے، اور بیٹے سے کہا بیٹا 100 روپے تو ذرا دینا ہے اس 1000 میں سے، تو بیٹے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بھائی 1000 روپے بھی انہوں نے ہی دیے تھے، جبکہ یہ یوں بھی کہہ رہے ہوں یہ 1000 تو بڑھا کے دوں گا، تو پھر تو کمبخت دینا ہی چاہیے. پھر کنجوسی کا کیا مطلب؟ تو پہلا علاج تو بخل کا یہ ہے، یہ انسان ذہن بنا لے اللہ دے رہا ہے. کون دے رہا ہے؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. یہ پہلا علاج ہو گیا. اور دوسرا علاج اس کا یہ ہے کہ انسان جی چاہے نہ چاہے زبردستی خرچ کرے. جی چاہے نہ چاہے زبردستی خرچ کرے. جو عضو بیکار ہو گیا ہو نا، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو فزیو تھراپی کراؤ. کیا کراؤ؟ یہ میرا بازو ٹوٹ گیا تھا 2004 میں، 6 مہینے بندھا رہا، پھر اس کے بعد ایسے ہو گیا تھا جیسے یوں، جیسے کپڑا لٹک رہا ہو، ایسے ہو گیا تھا. ڈاکٹر نے کہا فزیو تھراپی کراؤ، یعنی ایکسرسائز، زبردستی ایکسرسائز. ایک تو ہوتی ہے ایکسرسائز اپنے اختیار سے، ایک ہوتی ہے زبردستی. جو زبردستی ہوتی ہے نا اس کو فزیو تھراپی کہتے ہیں. زبردستی. اب وہ کھینچتے تھے، میں کہتا تھا بہت درد ہو رہا ہے، مت کھینچو یہ نہیں اٹھ رہا. لیکن 6 مہینے زبردستی جب اس کو اوپر نیچے دائیں بائیں موڑا گیا، طاقت واپس لوٹ آئی، ٹھیک ہو گیا. تو زبردستی کسی کام کو کرنے سے بھی وہ کام آسان ہو جاتا ہے. دوستوں میں بیٹھتے ہیں، ایک دوست نے زبردستی اپنے اس دوست کے منہ میں نسوار ٹھونس دی جس کو نسوار کی عادت نہیں تھی. آہستہ آہستہ عادت پڑ گئی. ایک دفعہ ہمارے حائی صاحب کے کمرے میں چوہا نکل آیا، بہت نقصان کرتا، وہ چادریں کاٹتا، کپڑے کاٹتا. حائی صاحب بڑے پریشان. امریکہ سے پریشان نہیں ہوئے، امریکہ کو کوستے تھے، چوہے سے پریشان تھے بہت. اب چوہا کیسے نکلے؟ استادوں سے کہا. استاد نے ایک لڑکے کو بھیجا کہ بھئی یہ چوہا پکڑنا ہے. وہ ماشاءاللہ شاگرد بھی منتخب تھا، بڑا اس کو طریقہ آتا تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے چوہے کو پکڑا اور اس کے منہ میں نسوار ڈال دی تھوڑی سی. حائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی زین العابدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں حائی صاحب کے کمرے میں. اب چوہا یوں گھوم رہا ہے. اس بیچارے کو چکر آ رہے تھے نا، پٹھان تو نہیں تھا وہ، چکر آ رہے تھے اس کو یوں. حائی صاحب ہنس ہنس کے دورے ہو گئے، مفتی زین العابدین صاحب ہنس ہنس کے دورے ہو گئے. اتنے میں اس کو موقع ملا اور وہ بھاگ گیا. کچھ دیر اس کو چکر آئے پھر بھاگ گیا. سب نے کہا کہ خدا کے بندے پکڑ لیتے، کہنے لگے نہیں آئے گا، دیکھنا آئے گا، نسواری ہو گیا ہے. اور واقعی آیا. زبردستی انسان خرچ کرے، یہ بھی بخل کا علاج ہے. زبردستی خرچ کرے.
چاہے نفس کتنا تل ملائے، چاہے کتنا چیخے اور چلائے، لیکن یہ نکال کے دے۔ اچھا، جب دینے کی بات جی میں آ جائے نا، پھر دیر نہ کرے، فوراً دے۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے بیت الخلا میں، تو بیت الخلا سے چیخے، وہ میری جو پگڑی ہے نا وہ فلاں کو دے دو۔ باہر نکلے تو بیگم نے اچھی خاصی سنائی، یہاں ہوتے ہو تو آرڈر تو چلاتے ہی رہتے ہو، بیت الخلا سے بھی تم آرڈر بھیجتے رہتے ہو، ایسی کیا جلدی تھی، باہر آ کے تم کہہ دیتے کہ بھائی پگڑی فلاں کو دینی ہے۔ کہنے لگے نفس پہ اطمینان نہیں تھا، اس تک جی میں آئی تھی، میں نے سوچا کہ ایسے نہ تاخیر کروں پھر پروگرام ہی بدل جائے، اور واقعی ایسے ہوتا ہے، میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے ایسے۔ اس لیے جی میں آئے تو فوری طور پر، پاس نہیں ہے کسی سے لے کے دے دیں، پھر وہ جو بٹوا ہے نا جہاں رکھا ہوا ہے وہاں سے نکال کے پھر اس کو دیں۔ یہ دوسرا علاج ہے اس کا، کہ ہم زبردستی خرچ کریں۔ اور تیسرا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم دنیا کی بے ثباتی پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں لگاؤں گا، لیکن یہ میرے پاس کب تک رہے گا؟ ٹھیک ہے میں نہیں دے رہا کسی کو، تو قبر میں لے جاؤں گا کیا ساتھ؟ آج اگر موت آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ کس کے ساتھ مال گیا ہے؟ کون مال کو ساتھ لے کے گیا ہے؟ کوئی ایسا مالدار ہے جس کے خزانے قبر میں بھی اس کے ساتھ گئے ہوں اور وہاں کام بھی آئے ہوں؟ خزانے جائیں گے بھی تو کیڑے کھا لیں گے اس کو بھی۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون،
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. یہ آیت پتہ ہے کس وقت اتری؟ یہ اس وقت اتری جب ہمارے نبی نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور ابو ایوب انصاری نے ہمارے نبی کو کھجوریں پیش کیں اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور تھوڑی سی روٹی پکائی اور ہمارے نبی کے سامنے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے سامنے پیش کی. جب ہمارے نبی نے وہ کھجور کھائی اور تھوڑا سا گوشت اور روٹی کھائی اور آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ قرآن کی آیتیں اتر گئیں. تو حضرات صحابہ بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے حضور اتنے دن کے بعد ملا ہے، اب بھی حساب ہوگا؟ فرمایا ہاں حساب ہوگا. جب یہ بات بہت زیادہ شاک ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر تم کھانے کے بعد یہ دعا مانگ لیا کرو تو پھر تم سے حساب نہیں ہوگا. الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. اگر یہ دعا مانگ لیا کرو تو پھر کھانے کا حساب نہیں ہوگا. تو یہ بھی بخل کا علاج ہے کہ زبردستی خرچ کیا جائے اور اس بات کو سوچا جائے کہ یہ میرے پاس رہے گا ہی نہیں نا، یہ میں چھوڑ کے جاؤں گا، یہ دوسرے مستیاں کرتے رہیں گے اس پہ. اور سخی آدمی جو اللہ کو دیتا رہتا ہے نا، اس کو تو ملے گا، اللہ اس کی نسلوں کو بھی بعد میں دیتا رہتا ہے. سخی کی اولاد ہے، سخی کی اولاد کبھی محتاج نہیں ہوتی. مالداروں کی اولادیں بھکاری بن جاتی ہیں لیکن سخی کی اولاد کبھی بھکاری نہیں ہوتی. بڑے بڑے ارب پتیوں کی اولادیں فقیر ہو جاتی ہیں، بھیک مانگنے لگ جاتی ہیں، لیکن سخیوں کی اولادیں کبھی محتاج نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ ان کے بڑے کی سخاوت کی لاج رکھتے ہوئے ان کی اولادوں کو پالتا ہے. اس کا باپ تو ہمیں دیتا رہا، اب ہم کیسے چھوڑ دیں اسے؟ آپ خود سوچیں، اگر آپ کو کوئی بہت دیتا ہو بہت دیتا ہو بہت دیتا ہو، وہ چلا جائے، پیچھے اس کی اولاد پہ حال آ جائے، آپ کو کچھ لحاظ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار اس کے باپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا ہے، آج ان پہ حال ہے، ان کی مدد کرو. تو اللہ تو پھر اللہ ہے. اس لیے دنیا کی بے ثباتی اور بے رغبتی کو سوچا جائے اور موت کا مراقبہ کیا جائے. مرنا ہے، کچھ کام نہیں آئے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور قیامت کے دن بندے کے پاؤں محشر کے میدان میں ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے چند باتوں کا سوال نہ کیا جائے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے وَعَنْ مَالِهِ، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا. اس لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ کے نام پہ لگائیں، چلتا کریں. یہ جائے گا تو آئے گا، یہ رکا رہے گا تو کیسے آئے گا؟ اگر کوئی کسان بخل سے کام لے اور کہے نہیں میں نے نہیں ڈالنا زمین میں، اتنی ساری بوریاں زمین میں ڈال دوں گا، پاگل ہوں کیا میں؟ اگر وہ بخل سے کام لے گا تو فصل ملے گی اسے 100 گنا بڑھ کر 200 گنا بڑھ کر ملے گی؟ نہیں ملے گی نا، نہیں ملے گی. تو یہ بھی ایک بخل کا علاج ہے. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی مثال بالکل اس کسان کی سی ہے جس نے دانہ ڈال دیا ہے. دانہ ڈال دیا ہے، پھر اس دانے پہ اب 100 دانے اللہ بنائے گا. یہ بھی بخل کا علاج ہے کہ بھئی میں تو کسان کی طرح مزید لینے کے لیے ڈال رہا ہوں، کوئی یہ تھوڑی کہ مال سے مجھے نفرت ہے، میں تو مزید لینے کے لیے ڈال رہا ہوں جیسے کسان ڈالتا ہے. یہ بھی ایک علاج ہے.
بخل سے نجات کا۔ ان طریقوں کو اگر ہم استعمال کریں تو انشاءاللہ طبیعت خرچ کرنے پہ آمادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بخل کے موذی مرض سے چھٹکارا عطا فرمائے اور ہمیں سخاوت کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔